بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان پروفیسر زاہد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے اگر خواتین کو حج، عمرہ اور زیارات کے دوران حیض آ جائے تو اس کے کیا احکامات ہیں۔ حیض ایک فطری عمل ہے۔ ایسی خواتین جو حج، عمرہ اور زیارات کا ارادہ رکھتی ہوں ان کو چاہیے کہ جانے سے پہلے اس کے احکامات سے مکمل آگاہی حاصل کریں۔ اگر دوران حج، عمرہ اور زیارات حیض کی صورتحال پیش آتی ہے تو فقہ محمد و آل محمد کے مطابق عمل کر کے اپنی عبادات کو مکمل کر سکیں۔ ہم سب سے پہلے حج کی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں ارشاد فرماتا ہے، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس کے حکم سے انکار کرے تو اللہ تعالیٰ جہانوں سے بے نیاز ہے۔ ناظرین، روایات میں ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے حج ادا کیا۔ اب میں آپ کو حج کی اقسام کے بارے میں بتاؤں گا۔ حج کی 3 اقسام ہیں: حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ حج تمتع ان لوگوں پر واجب ہے جن کا گھر مکہ مکرمہ سے 90 کلومیٹر یا اس سے زیادہ فاصلے پر ہے، جبکہ حج قران اور حج افراد ان لوگوں پر واجب ہے جن کا گھر مکہ مکرمہ سے 90 کلومیٹر سے کم فاصلے پر واقع ہے۔ اب ہم حج تمتع کے بارے میں جانیں گے۔ حج تمتع کے 2 حصے ہیں: عمرہ تمتع اور حج تمتع۔ عمرہ تمتع کے 5 واجبات ہیں: احرام باندھنا، طواف کعبہ، نماز طواف کعبہ، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا، تقصیر یعنی ناخن اور بال کاٹنا۔ اس میں 2 واجبات ایسے ہیں جو کہ خواتین حالت حیض میں انجام نہیں دے سکتی: نمبر 1 طواف کعبہ اور نمبر 2 نماز طواف کعبہ، کیونکہ طواف کعبہ بیت اللہ میں اور نماز طواف کعبہ مسجد الحرام میں ادا کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے حالت حیض میں ان 2 مقامات میں جانا حرام ہے۔ اب ہم حج تمتع کے واجبات کی بات کریں گے۔ احرام باندھنا، میدان عرفات میں ٹھہرنا، مشعر الحرام میں ٹھہرنا، بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، حلق یا تقصیر، طواف کعبہ، نماز طواف کعبہ، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا، طواف النساء، نماز طواف النساء، منا میں قیام، 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنا۔ جی ناظرین، تو حج تمتع میں 4 واجبات ایسے ہیں جو خواتین حالت حیض میں انجام نہیں دے سکتی: طواف کعبہ، نماز طواف کعبہ، طواف النساء اور نماز طواف النساء۔ اس کے علاوہ باقی تمام واجبات حالت حیض میں خواتین ادا کر سکتی ہیں۔ جی ناظرین، ایسی خواتین جو طواف کعبہ ادا نہیں کرتی تو طواف کعبہ کے بغیر عمرہ تمتع اور حج تمتع باطل ہو جاتے ہیں، جبکہ طواف النساء ادا نہ کرنے سے حج باطل نہیں ہوتا، لیکن جب تک خاتون طواف النساء ادا نہیں کرے گی یا اس کا نائب ادا نہیں کرے گا
تو اس وقت تک اس کا مرد اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اگر طواف کعبہ کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا اور طواف کعبہ ادا نہ کرنے سے حج باطل ہو جاتا ہے تو ایسی خواتین جن کو ایام حج میں حیض آ جائے تو حیض کی حالت میں وہ طواف کعبہ انجام نہیں دے سکتی، تو پھر ان کے لیے کیا احکامات ہیں؟ جی ناظرین، تو میں اب ان احکامات کو سوال و جواب کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو۔ جی ناظرین، اگر دوران حج حیض آ جائے تو کیا حکم ہے؟ اگر دوران حج حیض آ جائے اور خاتون کے پاس اتنا وقت ہو کہ وہ پاک ہونے تک یا ایام حیض گزرنے تک مکہ میں قیام کر سکتی ہو تو پھر اسے چاہیے کہ ایام کے ختم ہونے کا انتظار کرے، اور جب ایام ختم ہو جائیں تو غسل کرے، یا اگر غسل نہیں کر سکتی تو تیمم کر کے طواف کعبہ، نماز طواف کعبہ، طواف النساء اور نماز طواف النساء سر انجام دے۔ اگر عمرہ تمتع کے دوران ایام حیض آ جائیں تو کیا حکم ہے؟ اگر عمرہ تمتع کے دوران ایام حیض شروع ہو جائیں اور خاتون کے پاس اس قدر وقت ہو کہ ایام کے گزرنے کے بعد طواف اور نماز طواف بجا لا سکتی ہے تو ان دنوں کا انتظار کرے اور غسل کے بعد طواف بجا لائے۔ اور اگر وقت کم ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، عمرہ کا احرام باندھنے سے پہلے ایام شروع ہو جائیں تو اس صورت میں اس کا حج تمتع حج افراد میں بدل جائے گا اور حج کے بعد عمرہ مفردہ بجا لائے گی۔ نمبر 2، احرام عمرہ کے بعد اگر ایام شروع ہوں تو عورت کو اختیار ہے کہ وہ حج تمتع کو حج افراد میں بدل دے یا پھر بغیر طواف اور نماز طواف کے باقی تمام اعمال عمرہ بجا لائے اور حج کے لیے احرام باندھ لے، اور اعمال منا کے بعد واپس آئے تو اگر ایام ختم ہو چکے ہوں تو غسل کرے، پہلے طواف عمرہ کی قضا بجا لائے اور پھر طواف حج بجا لائے۔ اور اگر یہ یقین ہو کہ حج کے بعد بھی ایام باقی رہیں گے اور وقت کی کمی ہوگی، یعنی قافلے کے ساتھ مدینہ روانہ ہونا ہو اور انتظار ممکن نہ ہو یا پھر وطن واپسی کی فلائٹ ہو، تو اس صورت میں طواف کے لیے خاتون اپنی طرف سے نائب مقرر کرے گی جو اس کی جگہ پر طواف کعبہ اور نماز طواف کعبہ ادا کرے گا۔ طواف کے بعد اور نماز طواف سے پہلے اگر حیض آ جائے تو کیا حکم ہے؟ طواف کے بعد اور نماز طواف سے پہلے اگر ایام حیض شروع ہو جائیں تو عورت کو چاہیے کہ فوراً بیت اللہ سے نکل جائے۔ اس کا طواف تو درست ہوگا لیکن اس کو نماز طواف بعد میں ادا کرنی ہوگی۔ اسے چاہیے کہ حج کا احرام باندھے، منا اور باقی جو اعمال حج ہیں ان کو انجام دے، اور منا سے واپسی پر اگر اس کے ایام ختم ہو چکے ہیں تو غسل کر کے پہلے نماز طواف کی قضا بجا لائے اور اس کے بعد طواف حج اور نماز طواف حج بجا لائے، اور اسی کے ساتھ طواف النساء اور نماز طواف النساء بھی انجام دے گی۔ جیسا کہ خواتین کو عموماً اپنے ایام کا علم ہوتا ہے
اور اگر اس صورت میں پاک ہونے تک مکہ میں رہنا ممکن نہیں ہو تو یہ خواتین احرام باندھنے کے بعد عرفات جانے سے پہلے ہی طواف اور نماز طواف ادا کر سکتی ہیں، اور اگر اندیشہ غلط ثابت ہو جائے تو ان کو یہ اعمال دوبارہ سر انجام دینے ہوں گے۔ ایک اور صورتحال ہے کہ اگر احرام عمرہ کے بعد عورت مکہ میں پہنچی لیکن جان بوجھ کر طواف کعبہ میں تاخیر کی یہاں تک کہ اسے ایام حیض آ گئے تو اس میں کیا حکم ہے؟ احرام عمرہ کے بعد مکہ میں پہنچنے کے بعد اگر خاتون طواف کعبہ میں جان بوجھ کر تاخیر کرتی ہے اور یہاں تک کہ اس کے ایام حیض شروع ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں اس کا حج تمتع حج افراد میں تبدیل ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ آئندہ سال پھر اس کو حج ادا کرنا ہوگا۔ جی ناظرین، اب ہم مستحب عمرہ کی بات کریں گے۔ مستحب عمرہ عموماً لوگ سارا سال ایام حج کے علاوہ ادا کرتے رہتے ہیں، لیکن زیادہ ثواب ماہ رجب اور ماہ رمضان میں ادا کرنے سے ہے۔ اگر خواتین کو عمرہ کے دوران حیض کی صورتحال پیش آ جائے تو اس کے احکامات وہی ہیں جو کہ عمرہ تمتع کے لیے ہیں۔ اس میں بھی خواتین طواف کعبہ، نماز طواف کعبہ، طواف النساء اور نماز طواف النساء حالت حیض میں ادا نہیں کر سکتی۔ جی ناظرین، آخر میں ہم بیان کریں گے اگر زیارات مقامات مقدسہ ائمہ طاہرین کے دوران حیض کی صورتحال پیش آ جائے تو فقہ محمد وآل محمد میں کیا حکم ہے؟ جی ناظرین، اگر زیارات کے دوران حالت حیض پیش آ جائے تو اس صورت میں پاک ہونے تک، ایام حیض ختم ہونے تک اور اس کے بعد غسل کر کے پاک ہونے تک خاتون ائمہ طاہرین کے روزوں کو مس نہیں کر سکتی اور نہ ہی ان کا بوسہ لے سکتی ہے۔ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اس حد تک داخل ہو سکتی ہے جہاں تک عموماً لوگ جوتے پہن کر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ائمہ طاہرین کے روزوں کے متصل مساجد اور باقی تمام مساجد میں بھی خواتین حالت حیض میں نہیں جا سکتی۔ ایسی حالت میں مساجد میں جانا حرام ہے۔ ناظرین، اگر آپ تفصیل کے ساتھ ان احکام کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آیت اللہ سید ابو القاسم خوئی اور آیت اللہ سید علی حسینی سستانی کے فتاویٰ کے مطابق لکھی گئی کتاب الحج کا مطالعہ کریں۔ آخر پر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیرت محمد وآل محمد اور فقہ محمد وآل محمد کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔